بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے چھوٹا کام۔ رزق کا بندوبست کسی نہ کسی طور پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن میری پسند کے رزق کا بندوبست نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری پسند کے رزق کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لاڈلے تو ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں جتنے ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے یعنی سردیوں میں رضائی مانگے تو اس کے لیے رضائی کا بندوبست ضرور کریں، کیونکہ اسے ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر وہ یہ شرط عائد کرے کہ مجھے فلاں قسم کی رضائی دو، تو پھر اس کو باہر نکال دو، کیونکہ اس طرح اس کی ضرورت مختلف طرح کی ہو جائے گی۔ وقت کا دباؤ بڑا شدید ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے۔ بس ذرا سا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ ایسی باتیں تو بس بابوں کے ڈیروں سے ملتی ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اشفاق صاحب کوئی بابا بتائیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے ان سے کوئی کام لیں گے، نمبر پوچھیں گے انعامی بانڈز کا۔ میں نے کہا انعامی بانڈز کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بتاؤ کس کا چاہیے؟ کہنے لگے 40,000 کے بانڈ کا۔ میں نے کہا کہ 931416، کیونکہ تم کبھی کہیں سے اسے خرید نہیں سکو گے، کہاں سے اسے تلاش کرو گے؟ آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر آپ کی مرضی کا تو نہیں ملے گا نا۔ آپ بابوں کو بھی بس ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے میری بہو کو آج کل ایک خان سامہ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی ہر ایک سہیلی سے پوچھتی ہے کہ اچھا سا خان سامہ کا تمہیں پتہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ اسی طرح میرے سارے چاہنے والے مجھ سے کسی اچھے سے بابے کی بابت پوچھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی خان سامہ ہو۔ ان بابوں کے پاس کچھ اور طرح کی دولت اور سامان ہوتا ہے جو میں نے متجسس ہو کر دیکھا۔ حالانکہ میں تو ولایت میں تھا اور پروفیسری کرتا تھا، میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہ بھی تو ایک علم ہے۔ یا اللہ، یہ کیسا علم ہے، اسے کس طرح سے آگے چلایا جاتا ہے کہ یہ مشکل بہت ہے۔ مثال کے طور پر ان کا یعنی بابوں کا حکم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرو، بڑے کام نہ کرو۔ چھوٹے کاموں کو مت بھولیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ چھوٹے کاموں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم ان باتوں کو مانتے ہی نہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا کام بھی اہمیت کا حامل ہو۔ جب ہم بابا جی کے پاس ڈیرے پر گئے تو انہوں نے ہمیں مٹر چھیلنے پر لگا دیا۔ میں نے 3 پیس سوٹ پہن کر ٹائی لگا رکھی تھی، لیکن مٹر چھیل رہا تھا، حالانکہ میں نے ساری زندگی کبھی مٹر نہیں چھیلے تھے۔ پھر انہوں نے لہسن کو چھیلنے پر لگا دیا اور ہاتھوں سے بو آنا شروع ہو گئی۔ پھر حکم ہوا کہ میتھی کے پتے اور ڈنٹل الگ الگ کرو۔ اس مشقت سے اب تو خواتین بھی گھبراتی ہیں۔ ہماری ایک بیٹی ہے زنیرہ، اس کو کوئی چھوٹا سا کام کہہ دیں کہ بھائی یہ خط پہنچا دینا تو کہتی ہے بابا یہ معمولی سا کام ہے، مجھے کوئی بڑا سا کام دیں، اتنا بڑا کہ میں آپ کو وہ کر کے دکھاؤں۔ میں نے کہا یہ خط تو پہنچا دیتی۔ کہنے لگی یہ تو بابا بس پڑا ہی رہ گیا میرے پاس۔ چھوٹے چھوٹے کاموں سے بابوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں ڈسپلن آئے۔ ہمارے دین میں سب سے اہم چیز ڈسپلن ہے۔ میں 3-4 برس پہلے کینیڈا گیا تھا، تو وہاں ایک اناؤنسر تھا، اینکر ٹائپ جو ہوتا ہے، تو اب وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بڑی خوبصورت آواز ہے۔ میں اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا اناؤنسر ہے اور اب مسلمان ہو گیا ہے، اس سے ملنے گیا۔
وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجوہات کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس نے مسلمان ہونے کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سورہ روم پڑھ کر مسلمان ہوا ہے۔ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو سورہ روم میں کیا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ اب ہمارے حالات تو بڑے کمزور ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اسلام کا نام تو جلی حروف میں سامنے دیوار پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، خاص طور پر جس طرح سے ہم کو گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گھیرا جا رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں سے نکلنے کا بھی ایک انداز ہے۔ ہم نکلیں گے۔ میں نے کہا ہم کیسے نکلیں گے؟ اس نے کہا کہ جب کوئی 500، 600، 700 امریکی مسلمان ہو جائیں گے اور اسی طرح سے کوئی 600، 700 کینیڈین مسلمان ہو جائیں گے اور 850، 900 اسکینڈینیوین مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل پڑے گا، کیونکہ وی آر ڈسپلنڈ۔ اسلام ڈسپلن سکھاتا ہے، نعرہ بازی کو نہیں مانتا۔ میں بڑا مایوس، شرمندہ اور تھک سا گیا اس کی یہ بات سن کر، اور سوچا کہ دیکھو ہر حال میں ان کی چڑھ مچ جاتی ہے، یہ جو گورے ہیں یہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام جو ہم کو بہت پیارا ہے، ہم نعرے مار مار کر، گانے گا گا کر یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ہمیں مل نہیں رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یار ہمارا بھی جی چاہے گا کہ ہمارا بھی اس میں کوئی حصہ ضرور ہو۔ کہنے لگا ایسا کریں کہ جب ہمارا قافلہ چلے گا تو تم بھی بسترے اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے آنا، اور کہا کہ سر، اور کہنا آ کر کہ سر وی آر آلسو مسلمس۔ لیکن آپ میں وہ ڈسپلن والی بات ہے ہی نہیں، اور دنیا جب بھی آگے بڑھی ہے تو وہ نظم سے اور ڈسپلن سے ہی آگے بڑھی ہے۔ جب اس نے یہ بتایا کہ یہ دیکھیے ہمارے دین میں اوقات مقرر ہیں، وقت سے پہلے اور بعد نماز نہیں ہو سکتی، اس کی رکعتیں مقرر ہیں، آپ مغرب کی 3 ہی پڑھیں گے، آپ چاہیں کہ میں مغرب کی 4 رکعتیں فرض پڑھ لوں تو اس میں اللہ کا بھی فائدہ ہو، میرا بھی فائدہ، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی، آپ کو فریم ورک کے اندر ہی رہنا پڑے گا۔ پھر آپ حج کرتے ہیں، اس میں کچھ عبادت نہیں کرنی، طے شدہ بات ہے کہ آج آپ عرفات میں ہیں، کل مزدلفہ میں ہیں، پرسوں منا میں ہیں، اور بس حج ختم، اور کچھ نہیں کرنا۔ جگہ بدلنی ہے کہ فلاں وقت سے پہلے فلاں پہنچ جانا ہے، اور جو یہ کر گیا اس کا حج ہو گیا، کچھ لمبا چوڑا کام نہیں۔ دین میں ہر معاملے میں ڈسپلن سکھایا گیا ہے۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ ڈسپلن چھوٹے کاموں سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ معمولی کام کو اہمیت نہیں دیتے اور ایک لمبا سا منصوبہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنا ذاتی اور انفرادی، تو پھر آپ سے اگلا کام چلتا نہیں۔ کافی عرصہ پہلے میں چین گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب چین نیا نیا آزاد ہوا تھا۔ ہم سے وہ 1 سال بعد آزاد ہوا۔ ان سے ہماری محبتیں بڑھ رہی تھیں اور ہم ان سے ملنے چلے گئے۔ افریقہ اور پاکستان کے کچھ رائٹر چینی حکام سے ملے۔ ایک گاؤں میں بہت دور پہاڑوں کی اوٹ میں کچھ عورتیں بٹی میں دانے بون رہی تھیں، دھواں نکل رہا تھا۔ میرے ساتھ شوکت صدیقی تھے، کہنے لگے کہ یہ عورتیں ہماری طرح سے ہی دانے بون رہی ہیں۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو 2 عورتیں دڑا دڑ پھوس لکڑی جو کچھ ملتا تھا بٹی میں جھونک رہی تھیں اور اپنے رومال باندھے کڑاہے میں کوئی لیکوڈ مایا سا تیار کر رہی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سٹیل بنا رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ سٹیل کی تو بہت بڑی فیکٹری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور چین ابھی آزاد ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی سٹیل مل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے طریقے کا سٹیل بنانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ کس طرح سے تندور ڈال کر لوہے کو گرم کرنا ہے۔ یہ عورتیں صبح اپنے کام پر لگ جاتی اور شام تک محنت اور جان ماری کے ساتھ سٹیل کا ایک ڈلا یعنی 5، 6، 7، 8 سیر سٹیل تیار کر لیتی۔ ٹرک والا آتا اور ان سے آ کر لے جاتا۔
انہوں نے بتایا کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس اسٹیل کے بدلے لے لیتے ہیں۔ میں اب بھی کبھی جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ، ان کی کیا ہمت تھی، ان کو کس نے ایسے بتا دیا کہ یہ کام ہم کریں گی تو ملک کی کمی پوری ہوگی۔ چھوٹا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جو کوئی اسے انفرادی یا اجتماعی طور پر چھوڑ دیتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اٹلی میں ایک مسٹر کلاؤ تھے۔ وہ ایک بڑا سخت قسم کا یہودی تھا۔ اس کی کوئی 13-14 منزلہ عمارت تھی۔ صبح جب میں یونیورسٹی جاتا تو وہ وائپر لے کر رات کی بارش کا پانی نکال رہا ہوتا اور فرش پر ٹاکی لگا رہا ہوتا تھا، یا سڑک کے کنارے جو پٹڑی ہوتی ہے اسے صاف کر رہا ہوتا۔ میں اس سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی ہو کر؟ اس نے کہا، یہ میرا کام ہے، کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ جب میں نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے اور میں اس ڈسپلن میں داخل ہو گیا ہوں تو میں یہ کام کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹے کام ضرور کرے۔ ہم کو یہ نوکری ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی تھیں اور ہم یہودیوں میں یہ بکریاں چرانا اور اس سے متعلقہ نچلے لیول کا کام موجود ہے، تو ہم خود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود گانٹھتے تھے، قمیض کو پیمد یا ٹانکا خود لگاتے تھے، کپڑے دھو لیتے تھے، راستے سے جاڑ جنکار صاف کر دیتے تھے، تم کرتے ہو؟ میں کہنے لگا، مجھے تو ٹانکا لگانا نہیں آتا، مجھے سکھایا نہیں گیا۔ وہ آدمی بات بڑی تول کے کرتا تھا، مجھے کہتا تھا، دیکھو اشفاق، تم استاد تو بن گئے ہو لیکن بہت سی چیزیں تمہیں نہیں آتی۔ جب بھی کرو چھوٹا کام شروع کرو۔ اب تم لیکچرار ہو، کل پروفیسر بن جاؤ گے۔ تم جب بھی کلاس میں جانا یا جب بھی لوگوں کو خطاب کرنے لگنا اور کبھی بہت بڑا مجمع تمہارے سامنے ہو تو کبھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو مخاطب نہ کرنا، ہمیشہ اپنی آواز کو دور پیچھے کی طرف پھینکنا۔ وہ لوگ جو بڑے شرمیلے ہوتے تھے، شرمندہ سے، جھکے سے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پچھلی قطاروں میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کا وصف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات ان کے لیے کہیں۔ جب بات چھوٹوں تک پہنچے گی تو بڑوں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ میں اس کی باتوں کو کبھی بلا نہیں سکتا۔ جب میں اپنے بابا جی کے پاس آیا تو میں نے کلاؤ کی یہ بات انہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ، کچھ ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ مجھے یہ سکھایا گیا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ سبزیاں چھیلنے کی تو میری پریکٹس ہو چکی تھی، اب بابا جی نے فرمایا کہ سوئی میں دھاگا ڈالنا سیکھو۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کبھی ایک آنکھ بند کرتا اور کبھی دوسری آنکھ بند کرتا، لیکن اس میں دھاگا نہیں ڈلتا تھا۔ خیر پھر ڈل گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا جی، دھاگا ڈال لیا، اس کا فائدہ؟ کہنے لگے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اب تم کسی کا پھٹا ہوا کپڑا، کسی کی پھٹی ہوئی پگڑی سی سکتے ہو۔ جب تک تمہیں لباس سینے کا فن نہیں آئے گا تم انسانوں کو کیسے سیو گے؟ تم تو ایسے ہی رہو گے جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں، بندہ تو بندے کے ساتھ جڑے گا ہی نہیں۔ یہ سوئی دھاگے کا فن آنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیویاں جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتی تھیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کرتی تھیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں کہ اس ملک کی آبادی 14 کروڑ اور ان 14 کروڑ بندوں کو کس طرح سے کھانا مل رہا ہے۔ کیا کوئی فیکٹری انہیں کھانا فراہم کرتی ہے یا کوئی ٹرک آتا ہے؟ آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں گے اور بینگن گرم کر کے یا اماں سے کہیں گے کہ دال ڈال دیں، مکس کر دیں، گھی ڈال دیں، اس طرح ہمیں کھانا مل رہا ہے۔ اور ان چھوٹے کاموں سے کتنی بڑی آبادی پل رہی ہے۔ آپ اس بارے ضرور سوچئے گا کہ اگر کام فیکٹریوں اور بڑی بڑی چیزوں سے ہی ہوتے تو پھر تو سب بھوکے رہ جاتے۔ یہ تو خواتین کا ہی خاصہ ہے کہ وہ سب کو کھانا بنا کر دیتی ہیں۔
آپ ان چند بڑے بڑے اشتہاروں کی طرف نہ دیکھیں جن میں لڑکیاں برگر کھا رہی ہوتی ہیں۔ ان کے ہونٹ آدھے لپسٹک سے لال ہوتے ہیں، آدھی کیچپ سے لال۔ بڑا خوبصورت اشتہار ہوتا ہے، جیسے شیرنی ہرن کا پٹھا کھا رہی ہو۔ گھر کے لوگوں کو بسم اللہ پڑھ کر کھانا دینے کا سارا درجہ خواتین کو ہی حاصل ہے۔ جب گھروں میں یہ خواتین کھانا پکانے کے لیے نہ ہوں تو مرد تو بھوکے رہ جائیں۔ ان مردوں کو تو نہ کھانا پکانا آتا ہے نہ گھر چلانا۔ یہ ضرور یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی غلامی میں یا ان کی نوکری میں شامل ہونے کے لیے چھوٹے کام کو ضرور اختیار کریں، اگر آپ ان کی نوکری چاہتے ہیں تو، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ میرا منجلا بیٹا جب FA میں تھا تو کہنے لگا مجھے 2 بکریاں لے دیں، پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی چراؤں گا۔ ہم نے اس کو 2 بکریاں لے دیں، لیکن وہ 5ویں 6ٹھے دن روتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایک کو کھیت سے نکالتا ہوں تو دوسری بھاگ کر ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے دونوں کے گلے میں رسی ڈال دی۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کیوں حکم دیا جاتا تھا؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ چونکہ آگے چل کر زندگی میں ان کو نہ ماننے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا کفار سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کو بکریوں کے ذریعے سے سکھایا جاتا تھا، کیونکہ دنیا میں جانوروں میں نہ ماننے والا جانور بکری ہی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارا کرکٹ کا موسم ہے جو کہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، اس پر آپ بھی غور کریں۔ میں تو اتنا اچھا واچر نہیں ہوں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر بیٹس مین اپنے مضبوط ہاتھوں اور مضبوط کندھوں پر، استقلال جمائے ہوئے قدموں پر اپنے سارے وجود اور اپنے سارے سیلف کی طاقت کے ساتھ ہٹ نہیں لگاتا، بلکہ اس کے سر کی ایک چھوٹی سی جنبش ہوتی ہے جو نظر بھی نہیں آتی۔ اس جنبش کے نہ آنے تک نہ چوکا لگتا ہے نہ چھکا، جب وہ بیلنس میں آتی ہے تب شاٹ لگتی ہے۔ سرکس کی خاتون جب تار پر چلتی ہے وہ بیلنس سے یہ سب کچھ کرتی ہے۔ میں ابھی جس راستے سے آیا ہوں مجھے آدھ گھنٹہ کھڑا رہنا پڑا، کیونکہ ہماری بتی تو سبز تھی، لیکن دوسری طرف سے آنے والے ہمیں گزرنے نہیں دیتے تھے اور راستہ نہ دے کر کہہ رہے تھے کہ جو کر لو جو کرنا ہے۔ ہم تو اس ڈسپلن کو نہیں مانتے۔ یہ سوچ خطرناک ہے۔ بظاہر کچھ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ نہایت اہم اور بڑی ہوتی ہیں۔ میں نے تھوڑے دن ہوئے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، جیسا کہ میری عادت ہے ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کرایہ کہاں سے ملتا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کس نے خوش ہو کر زیادہ کرایہ دیا ہو، البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں کم سے کم کرایہ مجھے کب ملا اور کتنا ملا۔ میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا 8 آنے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی بارش ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی، میں لاہور میں نسبت روڈ پر کھڑا تھا، بارش سے جگہ جگہ پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، تو ایک بڑی پیاری سی خاتون وہ اس پٹڑی سے دوسری پٹڑی پر جانا چاہتی تھی، لیکن پانی کے باعث جا نہیں سکتی تھی۔ میری گاڑی درمیان میں کھڑی تھی۔ اس خاتون نے گاڑی کا ایک دروازہ کھولا اور دوسرے سے نکل کر اپنی مطلوبہ پٹڑی پر چلی گئی اور مجھے اٹھنی دے گئی۔ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مسکرانا سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اتنا چیڑا یعنی سخت نہ بنا لیں کہ ہر وقت دانت ہی بیچتے رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ڈسپلن کے راز کو پالیں گے اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے اور ریلیکس رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔